علامہ محمد اقبال نے جو اپنی فارسی کی پہلی کتاب اسرار خودی لکھی، اس میں ایک نظم جو ہے وہ کربلا کے بارے میں بھی ہے، فارسی کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس نظم کا فارسی متن پڑھوں اور ساتھ جو ہے وہ ترجمہ کرتے جاؤں، اور کہیں کہیں پہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی بیان کرتے جاؤں۔ تو یہ نظم کا عنوان ہے درمانی حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا، یعنی کربلا کا جو حادثہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے، اس کا راز کیا ہے اور حریت اسلامیہ کیا چیز ہے۔ شروع میں تو عقل اور عشق ان دونوں کا موازنہ وہ کرتے ہیں کم و بیش کوئی 20-25 اشعار میں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عشق جو ہے وہ ایک طرح کا سمبل ہے، یعنی کہ امام حسین کا، اور امام حسین جو ہے وہ عشق کا سمبل ہے۔ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ شنیدستی کے ہنگام نبرد، کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ جنگ کے دوران عشق با عقل حفظ پرور شکرد، کہ عشق نے جو ہے عقل حفظ پرور اس کے ساتھ کیا کیا۔ امام عاشقاں پورے بطول سرو آزادے از بستان رسول، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بوستان ہے، ان کا جو گلستان ہے، اس کے ایک آزاد سرو تھے، ٹھیک ہے، آزاد اور پورے بطول تھے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم آمد پسر، کہ اللہ اللہ وہ بسم اللہ بائے بسم اللہ کے جو ہے پدر تھے، ان کے بیٹے تھے۔ حضرت علی کے بارے میں ہے کہ وہ بسم اللہ کے جو بے ہے ان کا نقطہ ہے، ان کے بارے میں یہ روایت آتی ہے۔ معنی ذبح عظیم آمد پسر، اور جو ذبح عظیم ہے ان کے معنی ہیں، اس کی اصل میں معنی ہے، تو یعنی ان کے بیٹے یعنی حضرت حسین علیہ السلام۔ تو آپ دیکھیے کہ اقبال کا اردو میں بھی یہ کافی مضمون اقبال نے جو ہے دہرایا ہے۔ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، ٹھیک ہے، وہ والا جو شعر ہے وہ یہاں پہ ذبح عظیم کے بارے میں ہم وہاں پہ سمجھ سکتے ہیں۔ بہریاں شہزادہ خیر الملل دوش خدمت المرسلین نعم الجمل، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو اپنے کندھوں پہ کھلاتے رہے۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی مصرع از مضمون او، کہ سرخ رو عشق غیور، عشق غیور جو ہے سرخ رو ہے ان کے خون سے، ان کی شہادت کی وجہ سے۔ درمیان امت آنکھیں ماں جناب، ٹھیک ہے، امت کے اندر جو حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کی جو حیثیت ہے وہ کیسے، ہم شو حرف قل هو اللہ در کتاب، کہ جیسے کہ حرف قل هو اللہ ہے، قل هو اللہ، کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک توحید کی سینٹرل جو ہے نمائندہ آیت ہے اور سورہ ہے، تو حضرت امام حسین کی بھی حیثیت امت میں علامہ اقبال کی بقول ایسے ہی ہے۔ پھر کہتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آید پدید، کہ جیسے موسیٰ اور فرعون ہیں، ٹھیک ہے، ایک حق کا نمائندہ ہے اور ایک باطل کا نمائندہ ہے، ٹھیک ہے، اگر موسیٰ حق کے نمائندے ہیں، فرعون جو ہے وہ باطل کا نمائندہ ہے، اور شبیر حضرت حسین جو ہے حق کے نمائندے ہیں اور یزید جو ہے وہ باطل کا نمائندہ ہے۔ این دو قوت، یہ دونوں ہیں تو اپنے آپ میں طاقت ہی، از حیات آید بدید، اس سے ہی زندگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ دو قوتیں جو ہے آپس میں جو خیر و شر ہے، ٹھیک ہے، ان کا ٹکراؤ ہمیشہ ہی جو وہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا اقبال کا ہی مصرع ہے نا کہ چراغ مصطفی سے شرار ابو لبی جو ہے وہ یعنی الجھتا رہا ہے۔ تو یہ مصرع میں بھی، اردو میں بھی اس طرح کے بہت سے مضامین ہیں۔ زندہ حق از قوت شبیری است، حق جو ہے وہ زندہ کس سے ہے؟ قوت شبیری سے، حضرت امام حسین کی اس قوت سے ہے، یعنی کہ حریت سے ہے۔ باطل آخر داغ حسرت میری است، باطل جو ہے وہ اپنی حسرت میں مر جاتا ہے ایک دن، اس کا کوئی چرچا نہیں ہوتا۔ چون خلافت رشتہ از قرآن گزیخت، حریت را
زہر اندر کام ریخ، جیسے ہی قرآن سے جو ہے خلافت کا رشتہ علیحدہ ہوا تو حریت کے اندر جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ زہر ڈال دیا گیا حریت کے جام میں. حریت، آزادی رائے. خواست سیر جلوہ خیر الامم چون صحاب قبلہ بارہ در قدم. خواست کھڑے ہوئے سر جلوہ خیر الامم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی راز، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام. چون صحاب قبلہ بارہ در قدم، جیسے جو ہے وہ کوئی صحاب بادل جو ہے وہ برسنے کے لیے قدم بڑھائے. بر زمین کربلا بارید و رفت لال در ویرانہا کارید و رفت، کہ وہ کربلا کی زمین پہ برسے، یعنی کہ ان کا خون وہاں پہ برسا اور ایک طرح سے وہاں پہ لالازار پیدا ہوئے ہیں. یعنی کہ مانوی شعر ہے نا کہ وہاں سے حریت کے جو پھول ہیں وہاں پہ کھلے ہیں. تا قیامت کا تے استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد، کہ قیامت تک کے لیے انہوں نے جو ظلم ہے اس کی جڑ کاٹ دی، اور موج خون او، ان کی جو خون کی دھار تھی، موج تھی، اس سے ایک نیا چمن جو ہے وہ پیدا ہو گیا، یعنی وہ چمن جو حریت کا چمن ہے. بحر حق در خاک خون غلطی دست پس بنائے لا الہ گردیدہ است، یعنی بحر حق کے لیے در خاک و خون غلطی دست، وہ جو ہے خاک و خون میں جو ہے ان کا بدن لوٹتا رہا، اسی وجہ سے وہ بنائے لا الہ بن گئے. یہ جو مشہور ربائی ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین، کہ آپ نے سر تو دے دیا لیکن جو ہے یزید کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہاتھ نہیں دیا، یعنی بیعت نہیں کی. تو اس طرح سے آپ لا الہ کی بنیاد ایک طرح سے بن گئے. تو اسی شعر کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے. پس بنائے لا الہ گردیدہ است مدعیش سلطنت بودے اگر، مدعیش ان کا اگر مدعا جو ہے وہ سلطنت ہوتا تو خود نہ کرتے بادشاہی سامان سفر، تو پھر وہ اس طرح کے سامان کے ساتھ سفر تو نہ کرتے، یعنی کہ انہوں نے کوئی جنگ و جدل کا کوئی سامان اپنے ساتھ نہیں رکھا، بلکہ وہ جس طرح عام مسافر جو ہے سفر کے لیے جاتے ہیں ویسے ہی وہی سامان تھا، اور پوری فیملی کو لے کے وہ گئے ہیں. دشمنا چون ریگ صحرا لا تعد، دشمن جو ہے وہ ریگ صحرا کی طرح، جیسے صحرا میں ذرے ہیں اس کی طرح لا تعداد تھے. دوستان او، ان کے جو دوست تھے، ان کے جو ساتھی تھے، او با یزدان ہم عدد، وہ یزدان کے ہم عدد تھے. یعنی یزدان ویسے اس کے معنی تو خدا ہوتے، لیکن اس کے اگر عدد نکالے جائیں علم الاعداد کے ذریعے تو وہ 72 بنتے ہیں. یعنی ان کے دوست جو ہے وہ یزدان کے ہم عدد تھے، یعنی 72 تھے. سیر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود، یعنی آپ جو ہے سر اسماعیل اور ابراہیم بن گئے. اس میں جو اسماعیل کی طرف اشارہ ہے وہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، یہ والا مصرع جو ہے یہ اردو میں بھی ہمیں ملتا ہے. عزم او چونکہ حساراں استوار پائیدار وطن وسیع و کام وقار، ان کا عزم جو ہے پہاڑوں کی طرح جو ہے استوار تھا، پائیدار تھا، سخت تھا. تیغ بحر عزت دین است و بس، ان کی جو تلوار تھی وہ تو دین کی عزت کے لیے تھی. مقصد او حفظ عین است و بس، اور ان کا جو مقصد تھا وہ حفظ عین تھا، یعنی شریعت کی حفاظت تھی. ما سوا اللہ ر مسلمان بندنیست، کہ اللہ کے علاوہ مسلمان کسی کا غلام نہیں ہے. یا بندہ فارسی میں غلام کے معنی میں ہے. پیش فرعون سرش افگندنیست، اور ان کا سر جو ہے فرعون کے سامنے یعنی ظالم جابر حکمران کے سامنے نہیں جھکا. خون او تفسیر این اسرار کرد ملت خوابی درا بیدار خرد، کہ ان کے جو خون ہیں ان کے خون سے یہ تفسیر اس راز کی ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے ملت خابیدہ کو، جو ملت سوئی ہوئی تھی، اس کو بیدار کر دیا. تیغلا چون از میاں بروں کشید
کہ جیسے ہی لا کی تلوار، جیسے لا کے معنی عربی میں نہیں کے ہوتے، نا کے ہوتے، نگیشن کے ہوتے ہیں، تیغلا چو از میاں برون کشید، جیسے ہی انہوں نے اپنے میان میں سے وہ تیغلا جو ہے باہر نکالی، از رگے ارباب باطل خون کشید، انہوں نے ارباب باطل کی رگوں سے خون کشید کر دیا، نقش اللہ بر صحرا نوشت، اور اللہ کا جو نقش تھا انہوں نے صحرا پہ ان کو پیوست کر دیا، اس پہ لکھ دیا، سطر عنوان نجات ما نوشت، گویا کہ ہمارے لیے نجات کی ایک سطر انہوں نے وہاں پہ رقم کر دی کہ حریت میں نجات ہے۔ رمز قرآن از حسین نموختم، ہم جو رمز قرآن ہے وہ حسین سے سیکھتے ہیں، یعنی اقبال کا جو قرآن کو سمجھنے کا، قرآن فہمی کا جو معاملہ ہے، اس میں ایک اہم فرد، ایک آئیڈیل مین کا جو تصور وہ رکھتے ہیں، اس میں امام حسین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے قرآن کی رمز جو ہے اس کے اسرار سمجھتا ہوں۔ از آتش او شعلہ اندوختے ہیں، ان کی آتش سے ہی جو ہے ہمارے شعلے دہکتے ہیں، یعنی ہمارے اندر جو جوش جذبے کی آگ ہے حریت کی، وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ شوقت شام و فر بغداد رفت، سطوت غرنات ہم از یاد رفت، شام کی جو شوقت تھی اور بغداد کا جو کر و فر تھا اور جو غرناتا کی جو سطوت تھی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، وقت کے ساتھ سب کچھ جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا، اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی اس کی بات بھی نہیں کرتا۔ تاری ماز زخماش لرزاں ہنوز، لیکن ہمارے جو دل اور قلب کی تار ہے وہ اب بھی ان کے زخمے سے جو ہے محرک رہتے ہیں۔ زخمہ کہتے ہیں جس موسیقی کے تاروں کو چھیڑنے والا جو ایک وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو انگلی پہ چڑھا کے بجاتے ہیں، تو گویا کہ ان کے زخمے سے ہمارے تار، ہمارے قلب کی تار، ہمارے وجود کی تار اب بھی متحرک رہتی ہے۔ تازہ تکبیر امام، ان کی جو تکبیر تھی، تکبیر کے معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اس تکبیر سے ہمارا ایمان آج تک جو ہے وہ زندہ اور تر تازہ ہوتا ہے۔ یہ صبا از اے پے کے دور افتاد گاں، اے صبا جو کہ دور رہنے والوں کے پیغام لے کے جاتی ہے، اشک ماں بر خاک پاک وہ رساں، ہمارے جو اشک ہیں ان کے خاک پاک تک پہنچا دیجیے۔ گویا کہ اقبال جو ہے وہ صبا سے، ہوا سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ ہماری یہ جو عقیدت ہے ان تک پہنچا دیں، ہماری جو اشک ہیں، ہماری جو محبت ہے، ان سے قلبی لگاؤ ہے، وہ ان تک پہنچا دیجیے، ان پہ سلامتی ہو، ان پہ سلام ہو۔ تو گویا اقبال کے ہاں جو ہے حریت کا سب سے بڑا استعارہ جو ہیں ان کی اردو اور فارسی دونوں شاعری میں آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی صورت میں جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا، اور وہ ہماری اسلامی تاریخ کا حریت میں سب سے بڑا استعارہ ہے، یعنی حریت اور امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ایک ان کو کر کے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ اقبال جو ہیں یہاں پہ اسی لیے جو انہوں نے باب باندھنا ہے، درمانی حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا، ٹھیک ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ حریت اور اس کربلا کے معاملے کو جو ہے وہ برابر رکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ گویا کہ حریت یہاں سے پھوٹتی ہے، حریت آزادی اسلام میں جو ہے اس کا سورس کیا ہے، اس کا سورس ظاہر ہے ایک تو انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، آزاد پیدا کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ حضرت امام حسین جیسا جو نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، ٹھیک ہے، ماڈل ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اقبال کا شعر خودی میں اس کو شامل کرنا اس بات کی جو ہے نشاندہی کرتا ہے کہ وہ حریت کو خودی کے رازوں میں سے ایک راز سمجھتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اس راز کو آشکار کرنے والی جو ہے نمایاں شخصیت جو ہے اسلامی تاریخ میں موجود ہے۔ ہمیں ضرور حریت کا جو سبق ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بحیثیت امت لینا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر جو موجود اس وقت جو گھٹن ہے، ہمارے اندر موجود جو ایک پیسمزم ہے، ایک جو ہم ڈائنامک نہیں ہو رہے، ہمارے اندر کوئی تحریک نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی
پر امید دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی حق بیان کرنے کی کوئی طلب ہمیں محسوس نہیں ہوتی، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت و کردار جو ہے ہمیں اس کام کے لیے ابھارتی ہے کہ ہمارے اندر بھی حریت پیدا ہو اور ہماری خودی بیدار ہو اور بحیثیت امت ہم دنیا میں سرخرو ہو۔